اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ انفال آیت 47۔ فرمایا جنگ کے لیے نکلو تو ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کا راستہ روکتے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال پر خوب احاطہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں مشرکین جب بدر کی لڑائی کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت کچھ مخلص لوگوں نے کہا تھا کہ یار تمہارا قافلہ خیر خیریت سے گزر گیا ہے اور آگے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے تکبر کا اظہار کیا اور رقص و سرود کی محفلیں اور شراب و کباب کی محفلیں جمائی اور اپنے قوت اور اپنے طاقت اور اپنے حربی مہارت وغیرہ پر اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ بطرا اترانا، اپنے آپ کے اوپر ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا۔ وَرِعَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ رعاء الناس ایک تو مقابلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو کہتے ہیں رعاء الناس، ریاکاری نہ کرو۔ مشرکین کے لیے ریاکاری کا مطلب نہیں ہوتا۔ مشرکین جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اپنی دنیا کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ آخرت کے قائل نہیں، وہ انبیاء کے قائل نہیں، ارسال رسول کے قائل نہیں، آسمانی کتابوں کے قائل نہیں، حساب کتاب کے قائل نہیں، اور اللہ کے لیے خالصتاً عمل کرنے کا تصور مشرکین میں نہیں کہ ریاکاری جو ہے آ جائے، یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں وہ لوگ مخلص نہیں تھے، ریاکارانہ لڑتے تھے کا تصور نہیں، بلکہ یہاں رعاء الناس یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں، اپنے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان میں، اس میں اپنے تکبر میں، اپنی بڑائی میں ریاکاری کرتے تھے، نہیں کہ یہ ریاکاری اللہ کے ساتھ خلوص کے مقابلے میں ہے، اپنی بڑائی کی ریاکاری کرتے تھے کہ ہم جیسا جزیرہ عرب میں کوئی نہیں ہے، اور جزیرہ عرب جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، اور ہمارے ساتھ لڑنے والے وہ منہ کی کھائیں گے، کیا کریں گے وغیرہ۔ رعاء الناس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے تکبر کا لوگوں کے درمیان میں اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا کو روکنے کے لیے آتے تھے۔ اگر وہ راہ خدا کو روکنے کے لیے نہ آتے تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آگے آیت آ جاتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر وہ صلح و مصالحت کے لیے کافر یا مشرکین آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح و مصالحت کرو، لڑائی کی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے۔ بہرحال یہ لوگ
راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے، لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے، اس وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر ان چند آیتوں میں کچھ حربی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا قانون جو ہے وہ ثابت قدمی ہے۔ دوسرا نقطہ ذکر اللہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ تکیہ اور یاد خدا کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ کے لیے لڑائی، ہر قدم پر اللہ کو حاضر و ناظر رکھو، ذکر اللہ۔ تیسری چیز اللہ کی اطاعت، چوتھی چیز رسول کی اطاعت، پانچویں چیز نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، چھٹی چیز صبر اور صبر سے کام لے لو، ساتویں چیز اپنی طاقت کے اوپر اترانا نہیں، خوش فہمی میں زیادہ، اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ حربی قوانین میں اس چیز کو بہت بڑا داخل ہے کہ لڑنے والا لشکر جو ہے اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی میں، اور طرف مقابل کے بارے میں اس کو ہیچ سمجھتا ہے، پھر وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اس وقت اپنی ساری طاقت استعمال نہیں کرتا، اس انسان کے اندر بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، اس کو استعمال میں لے آنا ممکن نہیں ہوتا، یا ممکن ہوتا ہے انسان غافل رہتا ہے اپنے درون موجود طاقت کو بروئے کار لانے سے۔ اور انسان کے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان بہت قوی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نہایت طاقتور بنایا ہے اس انسان کو، صرف یہ ہے کہ یہ انسان اپنی اس طاقت کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ وہ بڑے کار نہ لا سکنے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے دشمن کو ہیچ سمجھتا ہے۔ دشمن کو ناچیز سمجھنا، کمزور سمجھنا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا ان عوامل میں سے ہے جن کی وجہ سے کوئی بھی لشکر جو ہے وہ شکست کھاتا ہے۔ یہ 6-7 قوانین ہیں، حربی قوانین جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی جنگوں میں اگر آپ اسلامی جنگوں کا مطالعہ کریں گے ان حربی قوانین کی روشنی میں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان حربی قوانین میں سے ایک میں، دو میں، تین میں سقوم نظر آئے گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ ایک اور مسئلہ کہ ان لوگوں کو شیطان نے ان کے عمل کو آراستہ کر کے دکھایا۔ شیطان اپنے شیطانی اعمال کو اس کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے بہت آراستہ کر کے دکھایا کرتا ہے ہمیشہ۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے بدترین معاشروں میں جو بدترین کام گناہ اور جرم اور فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اس پر فخر و مباحات کرتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، زین لہم الشیطان، وہ فخر کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی معاشروں میں جس کا ہم نام نہیں لے سکتے، صرف نام نہیں لے سکتے، وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے آج کل خصوصاً۔ شیطان اپنے پیروکاروں کے اعمال کو مزین کر کے، آراستہ کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنے والوں کی ذہنی حالت بھی اس عمل کے ارتکاب کے لیے آمادہ ہو اور آراستہ ہو، اور اگر وہ اس عمل کو بجا لاتے ہوئے کراہت کرتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے، اس کو خوبصورت جانتا ہے، اس کو بہت بہتر اور اچھی چیز تصور کرتے ہیں،
پھر اس کو وہ اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسان سے کام لینے کا طریقہ کیا ہے۔ کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں اس عمل کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرو۔ وہ یہی کام کرتا ہے، بہت خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے، شیطان کیا کرتا ہے اس عمل کو خوبصورت کر کے پیش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شیطان کو کچھ تسلط ہے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی اور فکری حالت پر، جس طرح فرشتوں کو بھی انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کچھ تسلط حاصل ہے، بالکل اسی طرح شیطان کو بھی تسلط کا ایک راستہ ہے، موجود ہے۔ وہ انسان کے ذہنوں کے اوپر سوار رہتا ہے۔ البتہ یہ راستہ خود انسان دیتا ہے شیطان کو۔ اگر کوئی انسان شیطان کو سرے سے راستہ نہ دے، ہو سکتا ہے شیطان کا جبر نہیں چلتا۔ وہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی، یہ خود چل کر آئے میری طرف، میرا جبر نہیں چلتا تھا، اس شخص میری طاقت نہیں چلتی تھی اس شخص کی طرف، اس شخص کے اوپر۔ یہ دعوت دیتا ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ دلوں میں اس چیز کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ مکہ والوں کے لیے ان کے دوستوں نے کہا تھا مت جاؤ لڑائی کے لیے، ہمارا قافلہ صحیح سلامت سے گزر گیا ہے، مسلمانوں کی پہنچ میں سے نجات حاصل کر لی ہے، تو ابھی ان کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا اور یہ تصور ذہن میں ڈال دیا کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کریں گے اور دنیا میں ہمارا نام ہوگا۔ زینہ، بہت میٹھی میٹھی آرزوئیں جو ہے وہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، یہ تو ہمارے ایک صبح کا ناشتہ اور لقمہ ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا مدینے میں کھانے پینے کی روٹی نہیں ملتی ان کو، ہم سے کیسے لڑیں گے وغیرہ۔ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال، اور شیطان نے کہا، شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی الہام کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ قال کی تعبیر یہ ہے کہ شیطان نے کہا ہے لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہیں۔ کون ہے جو قریش کے ساتھ لڑائی لڑے اور غالب بھی آ جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، جس طرف بھی دیکھو، یہ مدینہ کے دو چند مٹھی بھر مسلمان وہ قریش کے ساتھ لڑائی کر سکیں گے، غالب آ سے لا غالب لکم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جار لہم، جار ہمسائے کو کہتے ہیں، میں تمہارا ساتھ ہوں، یعنی مدد کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوتے ہوئے دیکھا تو نکص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ کون؟ شیطان۔ اور کہہ دی وقال انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ایک روایت بھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں دو موقف ہے یہاں پر۔ اور روایت کیا ہے؟ اور روایت یہ ہے کہ شیطان آیا، سراقہ بن مالک بنی کنانہ کا وہ بہت رئیس تھا، آدمی تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں، روایت ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آتا ہے اور ان سے یہ باتیں کرتا ہے، مشرکین سے، لا غالب لکم اليوم۔ اور زینہ بھی یہی اسی سراقہ کی شکل میں آ کر کے شیطان نے کہا،
اور پھر سراقہ اپنے قوم اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلا ان کے مدد، انی جار لکم، ہم تمہاری مدد، ہم تمہارے ساتھ ہے۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہوں کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا، سراقہ بھاگ گیا، سراقہ بن مالک بھاگ گیا، اور اس نے سراقہ نے کہا انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ سراقہ کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ سراقہ نہیں تھا، شیطان تھا، اس لیے اس کو نظر آتا تھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، وہاں تو صورتحال بہت مختلف ہے، بھاگ گیا۔ وہ سراقہ نہیں تھا، حقیقت میں سراقہ کی شکل میں شیطان تھا، تبھی تو اس نے کہا انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ۔ ورنہ سراقہ حقیقی سراقہ ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ دیکھتے جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ شیطان تھا، سراقہ کی شکل میں آیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ یہاں پر دو تفسیر، ایک تفسیر یہ ہے کہ شیطان سراقہ کی شکل میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے، اظہار کیا ہے، اور لشکر بنا کر کے لایا اور راستے میں چھوڑ کر کے چلا گیا، نکاسا، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، یہ روایت قابل تطبیق نہیں، آیت کے اوپر تاریخی واقعات کی روشنی میں کوئی سراقہ مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی لشکر نکلا ہو اور پھر راستے سے واپس گیا ہو، اس روایت کے علاوہ کوئی اور شواہد ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں۔ کچھ مفسرین اس کو قصص و حکایات میں شامل کرتے ہیں، جیسا کہ نزول قرآن کے جو شان نزول کے سلسلے میں بہت سے روایات جو ہے وہ قرآنی حقائق اور قرآنی سیاق و سباق کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ وہ روایت کچھ کہتی ہیں اور آیت کے سباق و سیاق کچھ کہتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے، اس روایت کو رد کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو رد کرنے کی کوئی ٹھوس حقیقت کے ساتھ اس کی روایت کے ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ اس روایت کو سند کے اعتبار سے رد کرتے ہیں تو رد کر سکتے ہیں۔ روایت کو ہم لیتے ہیں دو اعتبار سے لیتے ہیں یا رد کرتے ہیں، سندن و متنن کہتے ہیں کہ بعض روایات ہے اس کے سند صحیح نہیں ہے، راوی جو ہے وہ کذاب ہے اور صحیح راوی نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو رد کرتے ہیں۔ ثانیاً ہم روایت کو رد کرتے ہیں، متن روایت، مضمون روایت غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے رد کرتے ہیں، خواہ سند صحیح ہو۔ پھر بھی ہمارے پاس علماء، روحانی علماء، وہ فرماتے ہیں ہم اپنے ائمہ علیہم السلام کے فرامین کو سونگتے ہیں، سند سے زیادہ ہم خود عبارت کو سونگتے ہیں، ہم کو فرمان معصوم کی خوشبو آتی ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کلام معصوم ہے۔ ایک خطبہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خطبہ حضرت علی کا ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا نہیں یہ حضرت علی کا خطبہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا نام لیا ہے، اس کا خطبہ ہے۔ جاہز، بڑا ادیب آدمی، جاہز کہتا ہے یار اس کلام کی میں جو خوشبو ہے وہ خوشبو اس شخص سے جو غیر علی کی طرف نسبت دی ہے میل نہیں کھاتی، یعنی اس کلام سے اس شخص کی خوشبو نہیں آتی، یعنی علی کی خوشبو ہے اس کلام میں۔ وہ جاہز کہتا ہے علی کا کلام ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کلام میں علی کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے بہت سے روحانی علماء جو ہے وہ کلام کی خوشبو سونگتے ہیں۔ یہاں ہم اس روایت کو متن روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کریں۔ بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ شیطان نے ان کے وسوسے کے ذریعے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہو، قالا جو شیطان نے کہا سے مراد ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے، اس کو بھی قالا کہتے ہیں۔ انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، شیطان نے کہا مجھے تو خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ لگتا ہے مجھے۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر شیطان ہے، شیطان اللہ سے خوف کرتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خوف کرتا ہے شیطان؟ شیطان کا تو ہم و غم خلاف خدا کرنا ہوتا ہے،
شیطان کی ڈیوٹی اور اس کا فرض منصبی، وہ زندہ ہی اسی لیے، اس نے وقت مانگا اسی لیے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور نافرمانی پر لوگوں کو اکساؤں۔ خوف خدا کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہاں؟ یہ شیطان خوف خدا کرے اور بھاگ جائے۔ کوئی متقی ہو گئے، شیطان ادھر آ کر کے خوف خدا آ گیا، اس کو کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بھاگ جاتا ہوں یہاں۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ یہ خوف گناہ و خوف عذاب آخرت نہیں ہے، یہ خوف فی الحال جو اس وقت فرشتوں کو دیکھ کر کے اس کو خوف آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وقت موعود ختم ہو گیا ہو، یار فرشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، فرشتے جب نزول کرنا شروع کریں گے تو یہ قیامت کا وقت آ گیا۔ یا شیطان نے جھوٹ بولا ہے، دو تفسیر ہے، یا شیطان نے یہ سمجھا ہوگا فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر گیا، اخاف اللہ، نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عذاب سے ڈر گیا، اس کے لیے تو وہ زندہ ہے، اس سے نہیں ڈرتا وہ، بلکہ وہ کس سے ڈرا ہوگا کہ فرشتوں کا نزول دیکھ کر کے وہ اپنے آخری وقت تصور کر کے ڈر گیا ہوگا۔ ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، کہاں ڈر ہے اس کے پاس، اللہ کا ڈر ور نہیں ہوتا، اور شیطان کو ہم سچ سمجھ کر کے اس اخاف اللہ کو اپنے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شیطان جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے اور وہ عذاب کا وقت آ گیا ہوگا، ڈر گیا۔ جی لہٰذا شدید العقاب سے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا لگا ہو کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، فرصت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ ڈر گیا ہو، یا فرشتوں کو دیکھ کر ڈر گیا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے یہ تصور کیا ہو کہ مجھے جو فرصت ملی ہے الی یوم الوقت المعلوم، مجھے مہلت ملی ہے، وہ مہلت کا دن ختم ہو گیا ہو، ضروری نہیں ہے مہلت کا دن ختم نہ بھی ہوا ہو، فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ ڈر گیا، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دو قسم کے گروہ ہوا، تین قسم کے، صالح مسلمان، منافقین، اور بیمار دل مسلمان جو نہ منافق تھے اور نہ صالح اور مضبوط مسلمان تھے۔ فی قلوبہم مرض، یہاں دیکھ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافقین نے بھی کہنا شروع کیا اور ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ غر ہؤلاء دینہم، ان بیوقوف لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے۔ دیکھ لڑنے جاتے ہیں، تلوار نہیں ہے، یہ حربی اوزار کا وجود نہیں ہے، اصلاً لشکری ساخت بافت کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ غرہ، دھوکہ دیا ہے ان کو دینہم، اپنے دین نے بیوقوف بنایا۔ دیکھو دھوکہ دیا کہ مطلب یہ کہ ان کو اپنے دین نے اور مذہب نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ حالانکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس پر ہم کچھ گفتگو جو ہے وہ آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا کہ حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ طاقت کے سرچشمے کے ساتھ ان کا تکیہ ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ جو اس کائنات کی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے، اس کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، یہ سب سے زیادہ حقیقت بین ہیں، اس حقیقت بینی کے اوپر سب سے زیادہ عاقل لوگ یہی ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار لوگ یہی ہیں، اس لیے وہ اللہ پر توکل کر کے نکلے ہیں۔
طاقت کے حقیقی سرچشمے کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس غالب آنے والی ذات کے اوپر ان کا تکیہ ہے۔ ان کو تو یہ لوگ دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں، یہ لوگ حقیقت بینی سے کام لے رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔